بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت کرام کی شان سنیں اور تعزیہ بنانے والے حضرات بھی غور سے سماعت کریں۔ تعزیہ تعزیت سے ہے، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد منانا۔ تو ایک جو شکل ہو گئی ہے تعزیہ کی، اب اس شکل میں کچھ باتیں ایسی آ گئی ہیں جو خلاف شرع ہے، جیسے عورتوں کا ہجوم، لڑکیوں کا بے پردہ آنا۔ تو اگر یہ باتیں دور کر دی جائیں اور امام حسین علیہ السلام کی یاد منائی جائے، یعنی اس کے لیے ذکر کی محفلیں ہوں اور پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کی جائے، پانچوں وقت کی نماز پڑھیں، تب تو آپ امام حسین علیہ السلام کی یاد منائیں تو بہتر ہوگا۔ وہ اگر نمازیں قضا کر کے آپ خالی تعزیہ بنائیں تو یہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ ہاں، ڈھول باجے سے پرہیز کیا جائے کہ اس سے دماغ کو تکلیف ہوتی ہے، روح کو تکلیف ہوتی ہے، دماغ کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے اس سے تو پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اب جو مولوی ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئے ہیں تعزیہ ختم کرنے کے چکر میں، تو ان تعزیہ داروں کو میرا مشورہ ہے کہ وہ اپنے امام کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ ارے بھائی، جیسے آپ تعزیہ بناتے ہو تو اب جو تعزیہ کو جائز قرار دیتے ہیں جو امام، ان کو آپ رکھو نا اپنی مسجدوں میں، اور اپنی مسجدیں ایسی الگ بناؤ کہ جہاں آپ اپنے امام رکھ سکو جو اہل بیت کرام کے ماننے والے ہیں، اور ساتھ میں پھر آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کے والد ماجد کو بھی مسلمان ماننا پڑے گا، کیونکہ حضرت ابو طالب کو پھر آپ مسلمان نہیں مانیں اور تعزیہ بنائے تو کیا فائدہ؟ اس کو بھی کلیئر کرنا پڑے گا، آپ کو جلسے کرانا پڑے گا ایسے۔ اور مولویوں سے، اماموں سے آپ پوچھیں جو منع کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ حضرت علی کے والد کو کیا مانتے ہو، سب کے سامنے جلسے کے اندر علل اعلان۔ اور حضرت شاہ زینی والا مکی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بتائیں، ان کے بارے میں بتائیں کہ جن کا فتاویٰ حسام الحرمین تم لا کے بتاتے ہو اور ان میں دستخط ہیں حضرت شاہ زینی والا مکی رحمۃ اللہ علیہ کے، تو وہ تو حضرت ابو طالب کو مسلمان مانتے تھے، تو تم ایک ہی فتویٰ کیوں مانتے ہو ان کا؟ کہ دیوبند والوں کے بارے میں جو تم فتویٰ لائے وہاں سے کافر ہونے کا، تو چار کے بارے میں لا کے پورے 4 کروڑ کو کیا دنیا بھر کے لوگوں کو کافر بنانا چاہتے ہو؟ اور وہ فتویٰ بھی اگر مگر کہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی نیت ایسی ہے جب وہ خود انکار کر رہے ہیں ہماری یہ نیت ہی نہیں ہے، جیسے حضرت حسین منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے ان الحق نکلا، تو ان کی تو توبہ بھی نہیں ہے، نہ ایسا کوئی رجوع ہے، وہ تو بعد میں ولایت کی جو ظاہر ہوئی ہے اس وجہ سے حسن ظن کی بنا پر دیوبندی بھی ولی مانتے ہیں، بریلوی بھی ولی مانتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا جائے پھر انہیں کیوں ولی مانتے ہو آپ؟ فتویٰ تو ان پر بھی تھا، کفر کا فتویٰ لگایا تھا عالموں نے، آج کے عالموں نے نہیں، اس زمانے کے عالموں نے، 1000 سال پہلے کے جو بڑے بڑے عالم ہوتے تھے، کہ نا تم ایک ہی فتویٰ لے کے گھومتے ہو حسام الحرمین اور دیوبندیوں کو کافر، دیوبندیوں کو کافر، اس کے علاوہ کچھ کام ہے کہ نہیں؟ کہ نا حضرت حسین منصور اللہ پر بھی کفر کا فتویٰ لگا، ان کی جو توبہ نہیں ہے، رجوع نہیں، پھر کیوں ولی مانتے ہو؟ حسن ظن کی بنا پر کہ اللہ فرماتا ہے جو بندہ زیادہ نوافل پڑھتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، تو وہ آواز اللہ کی تھی، کلام اللہ کا تھا، اور زبان حضرت حسین منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ تو اسی طرح سے جب یہ دیوبند والوں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں بریلی والے کہ صاحب نے کافر کہو، کہنا پھر تم مفتی غلام محمد ناگپوری کو مسلمان کیوں مانتے ہو؟ ان پر بھی تو کفر کا فتویٰ ہے۔ محدث کبیر ضیاء المصطفیٰ صاحب کا ہے، نسیم ملت اڑیسہ والوں پر بھی کفر کا فتویٰ ہے، تو انہیں کیوں مسلمان مانتے ہو؟ ان کے مسلمان ماننے والے بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ اور مفتی زاہد ملت قطب نیپال کو کیوں مانتے ہو مسلمان؟ ان پر بھی کفر کا فتویٰ ہے۔ مفتی جیش محمد صاحب کا، اور مفتی جیش محمد صاحب پر کفر کا فتویٰ مفتی عبد المنان کلیمی صاحب کا ہے۔ تو کہنا یہ سلسلہ بسلسلہ چلا آ رہا ہے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے، تو تم ایک ہی طرف کیوں پیچھے پڑتے؟ دیوبندیوں کو کافر کہو، دیوبندیوں کو کافر کہو۔ کہنا آؤ، ایک خطیب انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ خان آزمی پر کفر کا فتویٰ ہے، حضرت ضیاء المصطفیٰ صاحب کا، اور بھی علماء کے اوپر ہے۔ ہاں، مفسر اعظم ہندوستان کے سب سے بڑے مفسر حضرت مولانا قاری ظہیر الدین صاحب پر بھی فتویٰ ہے گمراہیت کا، کہ وہ دیوبند والوں کے ساتھ بیٹھتے علماء کونسل میں، تو کس کس پر تم فتوے لگاؤ گے؟
کون بچے گا تمہارے فتویٰ سے؟ ہاں جو کھلا کافر ہو اس کو تو سب کافر مانتے ہیں، گستاخ رسول کو کوئی بھی مسلمان نہیں مانتا، دیوبند والے ہی مانتے ہیں، بریلی والے ہی مانتے ہیں، جیسے وسیم رضوی ہے، سلمان رشدی ہے۔ اب میں بات کہاں شروع کی کہاں چلی جاتی ہے، تعزیے کے اوپر بات چلی ہے۔ جو تعزیہ بنا رہے ہیں، اب جن کے پیچھے یہ لوگ ہاتھ دھو کے ایک ٹیم پڑ گئی ہے کہ تعزیہ حرام ہے حرام ہے، ان سے پوچھو اور کیا کیا حرام ہے؟ جو تم 30,000 روپے تقریر کا لیتے ہو کیا یہ حرام نہیں ہے؟ 20,000 روپے لیتے ہوئے حرام نہیں ہے؟ ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہنتے ہوئے حرام نہیں ہے کیا؟ نمازیں تم قضا کرتے ہو سفر میں، ٹرینوں میں، کہاں پڑھتے ہو تم نمازیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جھوٹے چندے کر رہے ہیں مدرسوں کے، یہ حرام نہیں ہے؟ بس ایک ہی تم کو حرام دکھ رہا ہے، تعزیہ حرام ہے، تعزیہ حرام ہے، اور کچھ حرام نظر نہیں آتا ہے۔ مسلمان آج 5 ٹائم کی نماز پڑھ نہیں رہے، حلال روزی کھا نہیں رہے، بس ایک حرام دکھتا ہے ان کو، تعزیہ حرام ہے۔ ارے تعزیہ تو امام حسین علیہ السلام کی یاد میں آدمی مناتا ہے، عقیدت میں، محبت میں، اگر کچھ غلط ہے تو اسے دور کرو، جو غلط ہے اسے دور کرو، ایک تھوڑی نفس تعزیہ کو ختم کرو، جڑ و بنیادی ختم کرو، پھر یاد حسین، امام حسین علیہ السلام کی لوگ یاد کیسے منائیں گے؟ اس کا وکلپ کیا ہے؟ تعزیہ امام حسین علیہ السلام کی یاد میں منایا جاتا ہے، اگر کچھ غلط ہو رہا اسے دور کرو، گھمانا پھرانے کی جگہ جیسے جو بھی شکل ہے اسے میٹنگ کر کے مشورہ کر کے وہ مشورہ میں بات رکھو کہ کون سی شکل جائز کی ہوگی۔ اس کا فائدہ دیکھو، گورنمنٹ نے پورے ہندوستان کو پرمیشن دے رکھی ہے تعزیے کے اندر جلوس نکالنے کی بھی اور جلسہ کرنے کی بھی، یہ فائدہ نظر نہیں آتا؟ دوسرا فائدہ، ایک اور فائدہ کہ اس میں لاکھوں کی تعداد میں، بہت بڑی تعداد میں ہندو بھائی بھی جڑے ہوئے ہیں تعزیے سے، یہ فائدہ نظر نہیں آتا تم کو؟ ایک حرام تو حرام کس سے بڑے بڑے حرام دنیا میں ہو رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں لوگ باگ، نمازیں قضا کر رہے ہیں جان بوجھ کے۔ حضور فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ بس ایک حدیث بتاؤ گے کہ حضور نے فرمایا میری امت میں 73 تک ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، تو بے نمازیوں کو جنتی بناؤ گے، نمازیوں کو جہنمی بناؤ گے؟ شرم نہیں آتی تم لوگ؟ جو تعزیہ بناتے ہیں ان کو ان کی حال پہ چھوڑو، اور نمازی بنانے کی کوشش کرو، وہ بھی نمازی بن جائے تو سب سے اچھا ہو جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔